تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، مسجد اقصی جسے بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، یہ شہر عیسائی اور یہودی اور مسلمان تینوں مذاہب کے نزدیک یکساں طور پر متبرک ہے۔ یہودی کے نزدیک بھی مسجد اقصی بیت المقدس، عیسائیوں کے نزدیک بھی بیت المقدس، اور اسلام کے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک بھی بیت المقدس بہت متبرک مقام ہے۔ خصوصاً میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، مذہب اسلام، اس مذہب کا تعلق بھی، اس مذہب کے ماننے والوں کا تعلق بھی بیت المقدس سے بہت ہی متبرک اور پاکیزہ ہے۔ ایک روایت کے مطابق ایک صحابی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معلوم کیا، بیت المقدس کے بارے میں معلوم کیا کہ اس کا کیا مقام ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس آیا کرو اور وہاں نماز پڑھا کرو، کیونکہ بیت المقدس کے اندر ایک نماز پڑھنا دوسری مسجدوں کے اندر 1000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے بیت المقدس کے بارے میں معلوم کیا کہ اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس آیا کرو اور نماز پڑھا کرو، کہ اس مسجد یعنی بیت المقدس میں ایک وقت کی نماز، ایک نماز کو ادا کرنا دوسری مسجدوں میں 1000 نماز ادا کرنے کے برابر ہے۔ اس پر صحابی نے دریافت کیا، استفسار کیا کہ اللہ کے رسول، اگر میں وہاں تک جانے کی استطاعت نہ رکھوں، طاقت نہ رکھوں، میں بیت المقدس تک نہ پہنچ سکوں تو پھر کیا حکم ہے؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیل کا ہدیہ بھیج دیا کرو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیل کا ہدیہ بھیج دیا کرو تاکہ وہاں چراغ کی ضرورت میں استعمال ہو سکے۔ جی، بیت المقدس کی اہمیت کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس جملے کے اندر بیان فرمایا کہ ایک صحابی نے یہ معلوم کیا کہ اللہ کے رسول، بیت المقدس کا مقام کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں بیت المقدس جایا کرو اور نماز پڑھا کرو، کیونکہ اس میں ایک وقت کی نماز پڑھنا ایک دوسری مسجدوں میں 1000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اگر تم وہاں تک جانے کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتے ہو، وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہو، تو تم کم سے کم تیل کا ہدیہ پیش کرو تاکہ وہاں چراغ جلا کر کے وہاں کے رہنے والے روشنی حاصل کر سکیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بیت المقدس سے بہت سارے نبی کرام، انبیاء علیہ السلام کی حیات مبارکہ وہاں سے متصف ہے۔ حضرت یحییٰ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور بھی بہت سارے نبی کی زندگی کے اندر، حیات طیبہ کے اندر بیت المقدس کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور بیت المقدس کے قرب و جوار میں جو آبادی ہے، اس آبادی میں بھی بہت سارے انبیاء کی زندگی وابستہ ہے۔
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کہ جب ایک روایت کے مطابق کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو کچھ عرصہ کے بعد بیت المقدس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی فرمائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کے بعد کچھ عرصہ کے بعد بیت المقدس کی تعمیر فرمائی ہے ایک روایت کے مطابق، اور ایک روایت کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر فرمائی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک روایت میں اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ کلام ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے دربار میں دعا فرمائی۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ میرے بعد کسی کی حکومت اس پر قائم نہ ہو، میرے بعد اس بیت المقدس کے اوپر کسی کی حکومت قائم نہ ہو۔ اور ایک دعا یہ تھی کہ جو شخص صرف نماز ادا کرنے کے لیے بیت المقدس کا سفر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طریقے سے معاف کر دے کہ گویا وہ اپنی ماں کی پیٹ سے آج ہی وہ جنم لیا ہو۔ یہ تعبیر تھی گناہوں کی معافی کا، یعنی جب اس بیت المقدس میں اس کا جو سفر کرے، یعنی وہ صرف اور کوئی دیگر ارادے سے نہیں، صرف نماز پڑھنے کی نیت سے اگر بیت المقدس کا سفر کرتا ہے کوئی شخص تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بالکل پاک و صاف کر دیتے ہیں، اور وہ ایسا گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، دھل جاتا ہے کہ گویا وہ دنیا کے اندر آج ہی پیدا ہوا۔ جس طریقے سے بچہ دنیا کے اندر اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ سے نہیں ہوتا ہے، وہ بالکل گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس بیت المقدس کے اندر جو شخص صرف نماز پڑھنے کی نیت سے، اس کے ارادے سے بیت المقدس کا سفر کرے گا اور وہاں جا کر کے نماز پڑھے گا تو اس کی گناہوں کی معافی ہو جائے۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد تقریباً 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نے نماز ادا کی ہے۔ اس اعتبار سے مسلمانوں کے لیے بیت المقدس قبلہ اول بھی کہلاتا ہے، اور بیت المقدس کے قرب و جوار میں جو آبادی ہے، جو عرب قبائل کہلاتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ اس اعتبار سے بیت المقدس کی اہمیت اسلام کے نزدیک اور مسلمانوں کے نزدیک اس کی قدر اور منزلت دل کے اندر گھڑ کری ہوئی ہے، اور مسلمانوں کا اس پر حق ہے۔ لیکن ایک دوسری طرف یہودیوں کا ہے کہ وہ یہودی بیت المقدس کے اوپر وہ اپنی اسرائیلی حکومت کو قائم کرنا چاہتی ہے اور اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کرنا چاہتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، مسلمانوں کے درمیان، یہودی اور عیسائی کے درمیان یہ مسلمانوں کا تعلق بیت المقدس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی چلا آ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے لوگوں نے ہی اس کے قرب و جوار میں جو آبادی ہے، عرب قبائل جو کہلاتے ہیں،
وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، اور یہودیوں کا قیام بہت بعد کی چیز ہے۔ غرض کہ یہ مختلف فی مسئلہ چلتا آتا رہا کہ یہ مسلمان بھی اپنے اعتبار سے، اپنے مذاہب کے اعتبار سے اس کو مقدس جگہ سمجھتا ہے، اور یہودی بھی اپنے اعتبار سے، اپنے مذاہب کے اعتبار سے اسے مقدس جگہ سمجھتا ہے۔ 6 صدی عیسوی میں جا کر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا، تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں نے بیت المقدس کو فتح کیا، اور بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد مسلمانوں کی یہ سازش تھی، مسلمان یہ چاہ رہے تھے کہ امن و امان اس ملک، اس شہر کے اندر قائم ہو، اور یہودی اور عیسائی اور مسلمان تینوں مذاہب کے لوگ مل جل کر کے یہاں پر رہے، عدل و انصاف کو قائم کرنا چاہتے تھے۔ تو عیسائیوں نے یہ شرط لگائی کہ یہ معاہدہ اسی وقت ہوگا کہ خود مسلمانوں کے خلیفہ اس نے معاہدے کے اوپر آ کر کے خود دستخط کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شرط کو قبول کیا، اور آپ وہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بنایا اور بیت المقدس کا سفر کیا۔ بیت المقدس سے پہلے ایک جگہ ہے جابیہ نام کا، وہاں پر مسلمانوں کا لشکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی استقبال کرنے کے لیے اس جابیہ نامی شہر میں، اس جابیہ نامی مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے، اور عیسائیوں بھی وہاں پہنچے اور وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا، اور وہیں پر عہد و معاہدہ ہوا اور دستخط ہوئی۔ تو اس میں ایک شرط یہ بھی تھی عیسائیوں کی طرف سے کہ یہودی کی آبادی الگ ہونی چاہیے، یہودی اور عیسائی آپس میں ایک جگہ رہنا نہیں چاہ رہے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شرط کو بھی قبول کیا اور یہودیوں کے لیے ایک الگ آبادی قائم کر کے دیا۔ یہودیوں کی حکومت بیت المقدس پر صرف 73 سال رہی ہے، صرف 73 سال رہی ہے۔ 73 سال کے بعد حضرت عمرو بن عاص اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہما نے فتح کیا، اور تقریباً 400 سال تک، سن 6 ہجری کے بعد سے 11ویں ہجری عیسوی تک مسلمانوں کا اس پر قبضہ رہا۔ لیکن ہر دور میں کچھ اپنے لوگوں کی غلطیاں ہوتی ہے جو منافق کی شکل میں ہوتے ہیں۔ 11ویں صدی میں جا کر کے پھر یہودیوں کا بیت المقدس کے اوپر قبضہ ہوا، بیت المقدس کے اوپر قبضہ ہوا، اور بخت نامی شخص نے، بابل کے بخت نامی نصر بخت نے آ کر کے اس پہ اوپر یہودیوں کے اوپر ظلم و بربریت جھائے۔ کتابوں کے اندر لکھا، تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ بہت ہی زیادہ یہودیوں کے اوپر ظلم کیا گیا، اور پھر اسے وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ ان کی بھی حکومت چند دن کے بعد باقی رہی، اور چند دنوں کے بعد پھر یہودیوں اور عیسائیوں کا اس کے اوپر غلبہ ہوا، اور یہودیوں اور عیسائیوں نے اسلام کے ماننے والے کو، مسلمانوں کا اس طریقے سے خون ریزی کی ہے کہ بلا امتیاز نہ بچے کا کوئی فرق، نہ عورتوں کا کوئی لحاظ رکھا گیا، نوجوانوں کا کوئی لحاظ رکھا گیا، نہ عمر درازوں کا لحاظ رکھا گیا۔ مغربی تاریخ میں لکھا ہوئے، مغربی تاریخ کے مورخین نے خود لکھا ہے کہ فلسطین کی گلیوں کے اندر اس طریقے سے لاش بہائی گئی، اس طریقے سے اس مسلمانوں کو ذبح کیا گیا، اور اس کے ساتھ قتل و غارت گیری کی گئی کہ فلسطین کی گلیوں کے اندر خون کا جو بہاؤ تھا وہ گھٹنوں کے برابر آ گیا۔ یہ دردناک معاملہ تھا۔ پورے عالم اسلام کے اندر اس درندگی کا چرچا تھا۔ بالآخر یہ مسلمانوں اور اسلام کے ماننے والوں کو برداشت نہ ہوا، ان کی سکون کو چھین لیا گیا۔
تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مصر کو فتح کیا، اور مصر کو فتح کرتے ہوئے آ کر کے بیت المقدس کو بھی فتح حاصل کیا ہے۔ اور بیت المقدس کو فتح حاصل کرنے کے بعد یہ جو بے رحم دل لوگ تھے، جو ظالم لوگ تھے، ان کے ساتھ نرم دلی کا ایسا معاملہ کیا کہ تاریخ کے اوراق میں آج بھی محفوظ ہے، اور ایسی نرم مزاجی کا مثال آج بھی نہیں ملتی۔ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا، چونکہ ہمارے اسلام کے اندر عفو و درگزر کا معاملہ ہے، نرمی کا معاملہ ہے۔ تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ اور نرمی کا معاملہ کیا۔ تو اس طریقے سے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ حکومت پھر بیت المقدس کے اوپر قبضہ مسلمانوں کا اور ایمان والوں کا رہا، لیکن پھر ہمارے عرب قبائل کی غداری کی بنیاد پر پھر یہ ہمارے سے چھن کر کے یہودیوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ یہ صرف عرب قبائل کی بنیاد پر ہوا تھا کہ اس نے سونے کی تشت میں رکھ کر اور اس نے صہیونیوں کے حوالے کر دیا۔ آج جو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ میڈیا کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے جو آج اسرائیل اور حماس کے درمیان جو لڑائی چل رہی ہے، یہ در حقیقت میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ایمان والوں کی کہ چند افراد وہاں پر موجود ہیں اور وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنے ایمان اور اپنے دین کی حفاظت کے اندر ڈٹے ہوئے ہیں، یہ در حقیقت اس کے لیے کامیابی ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تو ہمارے اور آپ کے نزدیک، مذہب اسلام کے نزدیک، اسلام کے ماننے والوں کے نزدیک بیت المقدس شروع دن سے ہی اہمیت کا حامل رہا ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے اور آپ کا قبلہ اول رہا ہے۔ قبلہ اول رہا ہے کہ نبوت کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ہمارے اور آپ کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ وہاں پر رہنے والے ایمان والوں کے لیے ہمیں اور آپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں بھی ظلم ہوتا رہے تو تمہاری اپنی استطاعت کے مطابق اگر تم اسے اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہو تو اس ظلم کو اپنے ہاتھ سے روکو۔ اگر تم ہاتھ سے روکنے کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتے ہو تو اپنی زبان سے روکو۔ اگر زبان سے بھی اگر نہیں روک سکتے ہو تو کم سے کم دل کے اندر اس ظلم کو برا سمجھو۔ آج ہمارے اور آپ کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہمارے اور آپ کی جو کوشش ہو سکتی ہے، جو طاقت ہو سکتی ہے، ہم اور آپ اس بے یارو مددگار نہتھے مسلمانوں کی مدد کے لیے کم از کم ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، ہم اپنی زبان سے نہیں روک سکتے ہیں، تو کم سے کم ہم اللہ کے دربار میں ان نہتھے مسلمانوں کے لیے ہم اللہ کے دربار میں دعا کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں۔ اس کو اپنے دل سے اس ظلم کے اوپر ہم اس ظلم کو برا سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک مسلمان کا یہ حق ہے کہ وہاں دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، عالم کے کسی بھی کونے کے اندر اگر کوئی ظلم ہو، چاہے وہ اسلام کے خلاف ہو یا غیر اسلام کے خلاف ہو، اس ظلم کو اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برا سمجھنا ہے۔ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا تھا کہ ظلم شرک سے بھی برا ہے، ظلم شرک سے بھی برا ہے، ظلم کو شرک سے بھی برا سمجھنا ہے کہ شرک کرنے کی بنیاد پر اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، لیکن یہ ظلم جب بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم وہاں تک پہنچ تو نہیں سکتے ہیں، لیکن وہاں کے نہتھے مسلمانوں کے لیے ہم اور آپ کم از کم دعا ضرور کر سکتے ہیں۔
اللہ سے مدد ان کی ضرور مانگ سکتے ہیں، تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اور آپ ان نہتے مسلمانوں کے لیے اور بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔